السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل، اور اللہ پر ہی ہے قصد السبیل، سیدھا رستہ. ومنها جائر، اور ان میں یعنی ان رستوں میں جائر ٹیڑے بھی ہیں. وعلی اللہ قصد السبیل، اور اللہ پر ہی ہے قصد السبیل، سیدھا رستہ، یعنی سیدھے رستے کا بیان. اور سیدھے رستے کا بیان اللہ پر ہی ہے، یعنی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ سیدھا رستہ بتا دیں، اور اللہ نے یہ کام کیا ہے، اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. یعنی اللہ نے کسی انسان کو بھی یا کسی قوم کو بھی اللہ نے ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا، تو گویا کہ اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. اللہ نے سیدھا رستہ بھی بتا دیا ہے، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کون سا غلط رستہ ہے، اور سیدھے رستے کی تم نے پیروی کرنی ہے اور غلط رستے سے تم نے بچنا ہے. تو اللہ پر ہے، یعنی اللہ کی ذمہ داری ہے قصد السبیل، سیدھا رستہ. تو سیدھا رستہ بتانا اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے پہلا انسان بھیجا دنیا میں، سیدنا آدم علیہ السلام، تو اللہ نے ہدایت دے کر بھیجا. اسی طرح کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہے کہ جس میں اللہ نے کوئی نہ کوئی ہادی، کوئی نہ کوئی نذیر، ڈرانے والا، کوئی نہ کوئی نبی نہ اتارا ہو. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی بھی امت مگر اس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گزرا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے، رہبر، رہنما ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انتظام رکھا ہے رستہ بتانے کا. سورہ دہر میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ رستے کی ہم نے ہدایت دی ہے انسان کو رستے کی. اب انسان چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے نہ شکرہ بنے. تو رستے کی ہدایت اللہ نے دی ہے. اسی طرح سورہ بلد میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو رستوں کی ہدایت دی. اب انسان کی مرضی ہے سیدھے رستے پر چلے یا ٹیڑھے رستے پر چلے. تو اللہ نے سیدھا رستہ، اللہ پر ذمہ داری ہے سیدھا رستہ بتانے کی، اور اللہ نے بتا دیا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنی وحی کے ذریعے. ومنہا جائر، اور ان میں، ان رستوں میں جائر ٹیڑھے بھی ہیں، اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ کون سا رستہ سیدھا ہے، کون سا رستہ ٹیڑھا ہے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا یعنی اللہ، لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ وہ ہدایت دے دیتا تمہیں سب کو. اگر اللہ چاہتے تو اللہ سب کو ہدایت دے دیتے ہیں. جی مس افشین، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں نے وہ کل جب آپ سمجھا رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، مجھے ذرا پلیز دوبارہ بتا دیں گے آپ کو. جو قیامت والی آپ کی بات کرتی ہے قیامت قریب ہے، تو اگر جیسے ہم سے کوئی پوچھا تو ہمیں کیا اس کے بارے میں اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے، ایک تو اس کا جواب وہی جو آپ لوگوں نے بیان کیا تھا کہ اس کا تعلق ہماری موت سے ہے، تو وہ تو واضح ہے بالکل. لیکن اگر ہم اس سے قیامت ہی مراد لیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق ہمارے ایمان اور یقین سے ہے. اگر ہمارا اس پر یقین ہے
جس کا جتنا یقین ہوگا اس کو قیامت اتنی نزدیک نظر آئے گی، اور جس کا جتنا شک و شبہ ہوگا اس کو قیامت اتنی دور نظر آئے گی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل میں نے آپ کے سامنے سورہ معارج کی آیت پڑھی تھی، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ کفار قیامت کو دور خیال کرتے ہیں، یا دور سے مراد ہے ناممکن الوقوع، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ واقع ہی نہیں ہوگی، شکوک و شبہات کی وجہ سے اللہ کے وعدوں پر۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب خیال کرتے ہیں، ہم سے مراد مسلمان۔ تو گویا کہ قیامت کی بات کریں، قیامت کے دن کی، جس دن زمین میں زلزلہ آ جائے گا، بھونچال آ جائے گا، جس دن زمین آسمان پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے، تو وہ دن بھی قریب ہے۔ اب وہ قریب ہے تو وہ اب اتنا لمبا عرصہ گزر گیا پھر بھی قریب ہے، جی پھر بھی قریب ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے ایمان اور یقین سے ہے۔ جو چیز ہمارے ایمان اور یقین میں ہو وہ قریب ہوتی ہے، اور عربوں کا محاورہ ہے کل ما آت فہو قریب، یہ میں نے بتایا تھا کل۔ جی، یعنی اگر میرا یقین ہے تو وہ نزدیک، اگر میرا یقین نہیں ہے تو ہمارا، یعنی نبیوں کا اور جو یعنی بہت نیک لوگ ہیں، ان کے لیے آپ سمجھیے کہ قیامت جو ہے وہ پلک جھپکنے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہی غیب ہونا چاہیے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات، یعنی غیب پر یقین اسی کو کہیں گے۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، اور اللہ ہی کے لیے غیب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر پلک جھپکنے کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ جو لوگ دنیا اور دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں وہ لوگ قیامت کا انکار کر دیتے ہیں، چاہے وہ یعنی ان کے اندر کوئی قیامت کا تصور موجود ہو، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا ایسے لوگوں میں سے ہوں جن کا آخرت کا تصور موجود ہے ان کے ہاں، لیکن وہ لوگ بھی جب دنیا اور دنیا داری میں لگ جاتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ وہ زبان حال سے وہ انکار کر دیتے ہیں قیامت کا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں سورہ ہمزہ میں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے، الزام لگاتا ہے آنکھوں سے یا زبان سے، الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور وہ اسے گنتا رہتا ہے۔ ابھی اس آیت کریمہ میں اللہ نے مذمت کی اس شخص سے جو مال کو بہت جمع کرتا ہے اور مال کو گنتا رہتا ہے، یعنی اس کا مطمع نظر دنیا ہے۔ اگلی آیت کو ذرا دیکھیے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا، یعنی قیامت کا انکار آ جاتا ہے۔ یعنی جب انسان دنیا میں متوجہ ہوتا ہے، دنیا داری کی طرف، اور پھر شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ آخرت پر اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک بچے کو بھی پتہ ہے کہ موت آنی ہے، ایک کافر کو بھی دہریہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے موت آنی ہے، لیکن جو بندہ دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال اور میری اقتدار اور میری نعمتیں مجھے ہمیشہ زندہ رکھیں گی، چاہے منہ سے یہ بات نہیں کہتا لیکن اس کا گویا کہ انگ انگ اور اس کا ہر عضو گویا کہ بول بول کر یہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اکڑتا ہے کوئی شخص اپنے اقتدار پر اور اپنے مال پر اور دوسروں پر ظلم زیادتی کرتا ہے، تو گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ موت نہیں آنی۔ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کا پھر تعلق جو ہے وہ ہمارے ایمان اور یقین اور شکوک و شبہات کے ساتھ۔ اگر ایمان اور یقین جتنا ہوگا اتنی قیامت نزدیک لگے گی، اللہ کے وعدے نزدیک لگیں گے۔ جتنا ایمان یقین کمزور ہوگا، دنیا داری بڑھ جائے گی، دنیا کی نعمتوں میں زیادہ متوجہ ہو جائیں گے، اتنی قیامت۔ اب دیکھیے وہ جو سورہ کہف میں واقعہ ہے دو لوگوں کا، تو ایک شخص جو ہے وہ اللہ پر ایمان والا تھا، غریب تھا، اور دوسرا شخص وہ اس کے پاس مال و دولت زیادہ تھی، تو
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي وكیا ہے ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا تھا. اس نے کہا مجھے نہیں امید کہ یہ میرا باغ کبھی تباہ ہوگا، یہ میرا باغ کبھی تباہ ہی نہیں ہوگا. تو یعنی واللہ عالم، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق ہمارے ایمان اور یقین کے ساتھ ہے. جس کا جتنا ایمان ہے اس کو قیامت اتنی قریب نظر آتی ہے، اور جس کا ایمان کمزور ہوگا اس کو دور نظر آئے گی. واللہ عالم. بہرحال وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، اور اللہ پر ہی ہے سیدھا رستہ، یعنی سیدھا رستہ بتا دینا. ومنہا جائر، اور ان رستوں میں ٹیڑے بھی ہیں. ولو شاء لہداکم اجمعین، اگر وہ چاہتا البتہ وہ ہدایت دے دیتا تمہیں سب کو. اگر اللہ چاہتے تو اللہ تم سب کو ہدایت دے دیتے. تو کیا پتہ لگا، یعنی اللہ نے نہیں چاہا کہ اللہ تم سب کو ہدایت دیں، یعنی اللہ نے نہیں چاہا کہ کچھ ہدایت یافتہ ہوں کچھ گمراہ ہوں. اب یہاں پھر وہی مشہور اعتراض، جب بھی اس قسم کی آیت آتی ہے میں وہ اعتراض دہراتا ہوں، اور پھر میں اس کا جواب آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے، میں آپ کو وہ جواب ازبر کروانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر لوگ اعتراض بہت زیادہ کرتے ہیں، اور کئی دفعہ اعتراض ہوتا ہے اور ہمیں پھر ذہن میں جواب نہیں آ رہا ہوتا. تو ہمارے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے. اگر اللہ چاہتے تو اللہ ہدایت دے دیتے تمہیں سب کو. کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو ہدایت دینا نہیں چاہا، یعنی اللہ نے چاہا کہ کچھ ہدایت یافتہ ہوں کچھ گمراہ ہوں. پہلی بات ہے یہ اللہ کے اس چاہنے سے کیا مراد ہے. نمبر 2 وہی سوال کہ جب اللہ نے ہی نہیں چاہا کہ ہم سب ہدایت یافتہ ہوں تو پھر سزا کس بات کی. تو ان دونوں سوالوں کا کیا جواب ہے؟ پہلی بات ہے اس مشیت، اس ارادے سے کیا مراد ہے. اللہ نے چاہا ہی نہیں کہ سب ہدایت یافتہ ہوں، تو یہ کون سی مشیت ہے، یہ کون سا ارادہ ہے؟ جی کونیہ، یہ ارادہ کونیہ ہوا. تو ارادہ کونیہ، اس کا جواب بڑے واضح سے ہے کہ یہ ارادہ کونیہ ہے. یہ اس کا تعلق، یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، یہ اللہ کی خوشی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کی خوشی کا نام ارادہ شرعیہ ہے، یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ نہیں ہے. اللہ کا ارادہ شرعیہ تو یہ ہے کہ جس طرح وہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، اس عورت کی مثال جو عورت قیدیوں میں تھی اور اس کا بچہ گم ہوا تھا. تو جب اس کو بچہ ملا تو اس نے کیسے اس کو اپنے ساتھ لپٹا کر اسے دودھ پلانا شروع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم تصور کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ عورت اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے تو اپنے بچے کو آگ میں ڈالے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم سے زیادہ محبت کرتا ہے بنسبت اس کے جتنا یہ عورت اس بچے سے محبت کرتی ہے. تو جب اللہ ہم سے اتنا محبت کرتے ہیں تو اللہ ہمیں آگ میں کیوں ڈالیں گے؟ تو یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے، یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے. لیکن یہاں بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہاں اللہ کے ارادہ کونیہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ کی خواہش، اللہ کی مرضی تو یہ ہے کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور یہی اللہ کی ہم سے محبت ہے اور یہی اللہ کا ہم سے تعلق ہے. لیکن اللہ نے اس کو ہمارے اوپر ٹھونسا نہیں ہے. اگر اللہ اس کو ٹھونس دیتے لوگ ایک نیا اعتراض کر دیتے. اگر اللہ اس کو ٹھونس دیتے اپنی مرضی کو تو لوگ کیا کہتے؟ لوگ کہتے کہ جی ہم میں اور پھر آسمان و زمین میں اور جمادات میں کیا فرق ہوا، دیگر مخلوق جانوروں میں کیا فرق ہوا. یہی تو اللہ نے فرق کیا ہے، یہی تو فرق ہے انسانوں جنوں کا اور باقی مخلوقات کا. اور یہی اللہ نے ایک مقام دیا ہے انسانوں اور جنوں کو کہ اللہ نے وہ جو امانت اللہ نے پیش کی تھی آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر، وہ ڈر گئے تھے اور انہوں نے اس امانت کو نہیں اٹھایا، انسان نے اٹھا لی ہے. انسان جو ہے وہ اس نے اٹھا لیا اس امانت کو. اب اس امانت کا نتیجہ یہ ہے کہ اختیار، اس کا نتیجہ یہ ہے جو اب اس امانت کی ادائیگی کرے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرے گا. اور جو اس امانت میں خیانت کرے گا تو وہ پھر اس کی زندگی جانوروں سے بدتر ہوگی. اس کی آخرت جو اصل زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پھر وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے
اگر اللہ ہمیں اختیار نہ دیتے تو لوگ ایک نیا اعتراض کر دیتے، لوگ کہتے کہ ہم تو مجبور ہیں، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ اختیار نہ دیتے ہمیں جنت جہنم بھی نہ ہوتی۔ کہ جنت جہنم کا وجود ہی اختیار دینے کا نتیجہ ہے، پھر جنت جہنم نہ ہوتی، جس طرح فرشتوں کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، آسمان و زمین دیگر مخلوقات کے لیے جنت جہنم نہیں ہے، نہ جزا ہے نہ سزا ہے۔ تو یہ اللہ کا عادلانہ فیصلہ ہے، اللہ نے انسانوں اور جنوں کو باقی مخلوقات سے فرق کر دیا۔ تو اگر اللہ چاہتے تو اللہ سب کو ہدایت دے دیتے، یعنی تب کیا ہوتا، تب اللہ کا ارادہ شرعیہ وہی ارادہ کونیہ پر حاوی ہو جاتا، اور گویا کہ ہم سب اللہ کے ارادہ شرعیہ کے پابند ہو جاتے اور ہمارا اختیار ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، بلکہ اللہ نے چاہا کہ انسانوں اور جنوں کا معاملہ مختلف ہو، اور اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اختیار دیا، اس کا اللہ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ اب وہ لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں بعض دفعہ، اب دیکھیں جنہوں نے اعتراض کرنا ہے وہ اعتراض سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں، یہ باقاعدہ سوچ سمجھ کر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ جنہوں نے اعتراض کرنا ہے وہ اللہ کی ہر بات پہ اعتراض کریں گے۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں فرشتوں کی طرح بنا دیتے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیوں جہنم رکھی ہے، اور کیوں یہ رکھا ہے، اور کیوں یہ رکھا ہے۔ جس نے اعتراض کرنا ہے پھر وہ تو اعتراض جو ہے وہ کر دیتا ہے، لیکن یہ اعتراض کرنا تو پھر اللہ کا دیکھیں کوئی فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں ہے، اللہ کے سارے فیصلے عدل پر مبنی ہیں۔ یہ اللہ کے ان فیصلوں پر اعتراض بھی در حقیقت اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر اعتراض ہے، اور یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیے بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو پہلے تو ہم یہ تسلیم کریں اللہ کے بارے میں، اللہ کا کوئی فیصلہ ظلم پر مبنی نہیں ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ کے کوئی ایسے فیصلے ہیں جو ناانصافی پر مبنی ہیں، تو یہ کفر ہے صریح، اللہ معاف کرے۔ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے بارے میں تصور کریں انسانوں کی طرح، دیگر مخلوقات کی طرح، جنوں کی طرح، کہ ظلم زیادتی ہے اللہ کے فیصلوں میں، نعوذ باللہ۔ سمجھ نہ آئے تو انسان سوال کر سکتا ہے، انسان اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو ایمان کا تعلق تقدیر کے ساتھ بھی ہے، اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے ساتھ، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر، اور ایمان بالقدر۔ تو یہ قدر پر ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یعنی اگر ہم اسی پر اعتراض شروع کر دیں کہ اللہ نے یہ اختیار کیوں دیا، اللہ نہ اختیار دیتا ہمیں، تو اس چیز کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، جیسے میں نے ذکر کیا۔ اور جی جی اعتراض تو ایک اور چیز ہے، شاید حضرت ابوبکر نے یہ صحابی نے یہ تو کہا تھا نا کہ شاید کاش میں اس چڑیا کے مانند ہوتا۔ دیکھیے جی وہ اصل میں اس سے مراد اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے اعتراض، ایک ہوتا ہے سمجھنے کے لیے سوال، اور ایک ہے اللہ کا ڈر۔ یہ تین چیزیں ان کو الگ الگ کر لیجیے۔ ہمیں سیدنا ابوبکر صدیق کے جو اس قسم کے اقوال ملتے ہیں وہ ہرگز اللہ رب العالمین کے ارادہ کونیہ پر اعتراض نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اختیار کیوں دیا، ہرگز اس پر اعتراض نہیں ہے۔ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صحابہ یہ یعنی اعتراض رکھتے ہوں ذہن میں۔ یہ اصل میں جو اللہ کا ڈر ہے، اور اللہ کا ڈر جس میں جتنا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب ساتھ امید بھی ہو، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے، تو نبیوں کا ڈر اللہ سے سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور پھر نبیوں کے بعد سب سے زیادہ ڈر جو نبیوں کو سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تو یہ سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ قول، یا حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر مجھے پتہ لگے دنیا میں ایک ہی شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا، ایک ہی شخص جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ یا حضرت عمر کا یہ کہنا جب ان کو زخمی کیا گیا، ان پہ حملہ کیا گیا، کہ اگر میں بین بچ گیا تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس قسم کے اقوال جو ہیں، اس سے اصل میں وہ جو ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا وہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے اللہ رب العالمین کے اختیار دینے پر۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا یہ کہنا کہ کاش کہ میں ایک درخت ہوتا، تو اس سے مراد جو ہے وہ یعنی اللہ کا ڈر ہے، جو یعنی حضرت ابوبکر صدیق وہ جو سیدنا عمر بھی جن کو اپنا امام کہتے ہیں،
سیدنا عمر کہتے ہیں کاش کہ مجھے سیدنا ابوبکر صدیق کے 2 دن مل جائیں، میری پوری زندگی کے اعمال لے لیے جائیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا مقام تو خود عمر سے بھی افضل ہے، سب سے افضل ہے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد۔ تو یہ ان کا جو ڈر اور خوف ہے تو یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، واللہ عالم۔ اچھا، یہ سوال بھی ملتا ہے ہمیں اس بارے میں، اور میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، سوال ایک الگ چیز ہے اور اعتراض ایک الگ چیز ہے۔ بعض دفعہ سوال کے اندر اعتراض ہوتا ہے تو ایسا سوال انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، اور بعض دفعہ سوال سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، تو سمجھنے کے لیے یہ سوال بالکل ہو سکتا ہے، بلکہ سوال کرنا چاہیے اگر ایک چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، لیکن سوال کرنے سے مقصود یہی ہونا چاہیے کہ میں بات سمجھ لوں، وہ سوال اعتراض کی قبیل سے نہ ہو۔ بہرحال بات دور نکل رہی ہے، تو اللہ نے جب ہمیں اختیار دے دیے ہے، اب ہمارا اس پر ایمان ہے، اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا بہترین فیصلہ ہے، اور اس میں کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے۔ اب جو جنت میں جائیں گے وہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائیں گے، اگرچہ بنیاد عمل بنے گا ان کا، لیکن اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے۔ اور جو جہنم میں جائیں گے تو وہ جو ہے وہ اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اپنی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اللہ نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا ہوگا۔ هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، وہ ذات ہے جس نے نازل کیا بلندی سے پانی تمہارے لیے، اس میں سے پینا بھی ہے، ومنه شجر، اور اس میں درخت بھی ہیں، فيه تسيمون، جس میں تم چراتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی، یعنی اس صورت کا میں نے بتایا تھا، اس صورت کا موضوع اللہ کے انعامات ہیں۔ یہ سارے انعامات اللہ فرماتے ہیں اللہ کرتے ہیں، جس سے اللہ کی توحید ربوبیت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس سے گویا کہ جب توحید ربوبیت ثابت ہوتی ہے، جس کو کفار مشرکین بھی مانتے تھے کہ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کرنے والے ہیں، تو اس سے گویا کہ اللہ تعالیٰ توحید الوہیت کو ثابت کر رہے ہیں کہ عبادت بھی پھر اللہ کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ اپنے انعامات میں سے بڑے بڑے انعامات، جن میں بارش کا ذکر کر رہے ہیں، بارش اور بارش سے ہونے والے فوائد۔ تو بارش برسانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس بارش سے تم پانی پیتے ہو، اور اسی بارش کی وجہ سے درخت بھی ہوتے ہیں، جس میں تم جانور بھی چراتے ہو، جن جانوروں کا پیچھے ذکر ہوا۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اس طرح صرف اللہ کی طرف سے۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، وہ اگاتا ہے یعنی اللہ رب العالمین تمہارے لیے بھی، اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے، الزرع کھیتی کو، والزیتون اور زیتون کو، والنخیل اور کھجور کو، والاعناب اور انگور کو۔ موٹے موٹے اللہ تعالیٰ نے کھیتی کا ذکر کر دیا، کھیتی میں ساری چیزیں آ گئیں، ساری فصلیں آ گئیں، اور پھر پھلوں میں سے خاص پھلوں کا ذکر کر دیا، خاص طور پہ وہ جو عربوں کے ہاں اس دور میں مشہور تھے، کھجور، انگور اور زیتون۔ ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل، دیگر پھل بھی سارے۔ تو یہ ساری فصلیں، سارے پھل، یہ اس پانی کی وجہ سے ہیں، اور یہ پانی برسانے والا سراسر اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کو مشرکین بھی مانتے ہیں، جس طرح سورہ عنکبوت میں ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یہ ضرور سب کہیں گے، مشرکین بیک زبان کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، یعنی الحمدللہ کہہ دیجئے کہ یہ وہ مشرکین جو شرک کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ شرک کرنے والے ہیں، وہی مشرکین انجانے میں یعنی اللہ کی عظمت کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے شیطان نے ورق لایا ہوا ہے۔ یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ربوبیت میں اللہ ایک ہے، یعنی بارش برسانے میں، بارش برسانا یہ اللہ کا انعام ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ تو جب ربوبیت میں اللہ ایک ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے الوہیت میں اللہ ایک ہو، لیکن یہاں شیطان کے وسوسے میں آ کر وہ عبادت میں اوروں کو شریک کر دیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے، البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو بہت غور و فکر کرتی ہے۔ تو یہ نشانیاں تو جگہ جگہ بکھری ہوئی ہیں، لیکن ان نشانیوں میں جو غور کرے گا سچے دل کے ساتھ ہدایت حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو نشانی ایک نہیں، اس کو ہزاروں نشانیاں ملیں گی، ایک ایک چیز میں نشانی ملے گی، جس سے اس کو اللہ کی پہچان ہوگی، اللہ کی عظمت
توحید الوہیت پر اس کا ایمان بڑھے گا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند کو۔ تو دیگر مخلوقات ساری وہ اللہ نے پیدا کی ہیں اور اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی ہیں۔ اس کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر ہے۔ انسان کے لیے مسخر کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان چیزوں پر انسان کا کس حد تک قبضہ ہے، کس حد تک قبضہ نہیں ہے، یہ تسخیر کے اندر یہ نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، دن رات، پہاڑ، سمندر، ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور اس پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اور قرآن کریم کا یہ ایک بڑا موضوع ہے دلچسپ۔ قرآن کریم اکثر یہ بڑی بڑی نشانیاں بیان کرتا ہے، اور اس سے اصل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید ربوبیت ثابت ہوتی ہے، اور اس سے پھر اللہ کی توحید الوہیت ثابت ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کا یہ عام موضوع ہے۔ قرآن کریم اکثر یہ بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر کرتا ہے، اور کس طرح اللہ نے ان مخلوقات کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، اور یہ سارا کا سارا انعام ہے اللہ کی طرف سے، انسان کا استحقاق نہیں ہے، اللہ نے انسان پر انعام کیا ہے۔ جب انعام کرنے والا اللہ اکیلا ہے توحید ربوبیت، تو پھر عبادت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو بھی، اور سورج اور چاند کو بھی۔ والنجوم مسخرات بامری، اور ستارے بھی مسخر کیے گئے ہیں اس کے حکم سے۔ ستارے بھی تمہارے لیے ہیں، انسانوں مسخر ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے۔ انسان کے پاس خود طاقت نہیں ہے، انسان ان سب چیزوں کو اپنے لیے مسخر کر لیتا اور انسان ان کو اپنے لیے فائدہ مند بنا لیتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان پر یہ احسان عظیم کیا ہے۔ کیوں کیا ہے، انسان کو غور کرنا چاہیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں بڑی بڑی، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل کرتی ہے۔ ان نشانیوں کو سمجھنے کے لیے عقل کرنا، غور و فکر کرنا، اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ جو اپنی عقل کو استعمال کریں قرآن و سنت کے خلاف، اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف دلائل حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اپنی عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ عقل کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہی عقل انسان کو ہدایت کی طرف لے آتی ہے۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور جو اس نے پھیلایا تمہارے لیے زمین میں، مختلفاً الوان، مختلف ہیں اس کے رنگ۔ یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ یعنی ایک تو اللہ کی بڑی بڑی قدرتوں میں، جیسے شروع سے ہم نے پڑھا انسانوں کو پیدا کرنا، خلق الانسان من نطفہ، وہاں سے اللہ نے شروع کیا اپنے انعامات، پھر آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، پھر اللہ نے جانوروں کی تخلیق کا ذکر کیا، جانور کس طرح ہمارے لیے نعمت ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح اللہ نے ہمیں سیدھے اچھے برے راستے کی، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی نعمت ہے جو جنت میں جانے کی بنیاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بارشوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور بارش سے جو ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دیگر بڑی بڑی مخلوقات کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں اللہ نے پیدا کیا اور جنہیں اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جو ان چیزوں کے علاوہ دیگر مخلوقات ہیں، جو جانور زمین میں، جو پہاڑ زمین میں اللہ نے پھیلا دیے، جو پھل اور جو سبزیاں اور دیگر جو چیزیں اللہ نے زمین میں پھیلا دی، ہر قسم کے جانور، ہر قسم کے حشرات الارض اور مختلف قسم کی مخلوقات، مختلفاً الوان، ان کے رنگ مختلف ہیں۔ اب یہ بڑی ایک عظیم قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہر چیز کے اندر ہمیں رنگوں میں تلون نظر آئے گا، مختلف رنگت نظر آئے گی، اور یہ رنگوں کے اختلاف یہ اللہ کی بڑی قدرتوں میں سے ایک چیز ہے۔ اللہ نے اس کو بعض صورتوں میں زمین و آسمان کی تخلیق، جتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے، نشانی ہے، اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے ساتھ رنگوں کے اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، کہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق ہے، اور تمہارے رنگوں اور تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا۔
یعنی زبانوں یہ سورہ روم میں اللہ نے 10-15 بڑی بڑی نشانیاں بیان کی ہیں، لیکن کن نشانیوں کو ایک ہی آیت میں اللہ نے اکٹھا بیان کیا، یہ بھی بڑی اہمیت کی بات ہے۔ تو اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق جو بڑی ترین نشانیوں میں سے نشانی ہے زمین و آسمان کی تخلیق، اس کے ساتھ اللہ نے رنگوں کے اختلاف اور زبانوں کے اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ گویا کہ رنگوں کا اختلاف، زبانوں کا اختلاف اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ رنگوں کا اختلاف انسانوں میں ملے گا، جانوروں میں ملے گا، حشرات الارض میں ملے گا، پھلوں فصلوں میں ملے گا، پہاڑوں میں ملے گا، ہر چیز میں ملے گا۔ الم تر ان اللہ انزل، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ اختلاف رنگوں کا یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اس سورہ فاطر میں آیت نمبر 27 میں اللہ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے اس پانی سے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، پھلوں کے رنگ مختلف، پھلوں کے صرف رنگ مختلف نہیں ہے، پھلوں کے ذائقے بھی مختلف ہیں۔ اچھا، ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها، اور پہاڑوں میں سیاہ ہیں، سفید ہیں، سرخ ہیں، مختلف رنگ ہیں، وغرابیب سود، اور بعض تو کالے سیاہ۔ جدد ان کا مطلب ہے اصل میں ایسے پہاڑ جن میں دھاریاں سی ہوں، تو بیض سفید، حمر سرخ، مختلف رنگ ہیں پہاڑوں میں، وغرابیب سود اس سے مراد کالے سیاہ، بعض کالے سیاہ ہیں، پہاڑوں میں بھی مختلف رنگ ہیں۔ ومن الناس والدواب والانعام، اور لوگوں میں بھی مختلف رنگ ہیں، والدواب اور جانوروں میں بھی، والانعام اور بہیمۃ الانعام میں بھی، مختلف الوانہ کذالک، اسی طرح مختلف رنگ ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے رنگوں کا اختلاف۔ تو جو کچھ اللہ نے پھیلایا تمہارے لیے زمین میں مختلف ہیں ان کے رنگ۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتی ہے۔ یہ بہت بڑی نشانی ہے رنگوں کے اختلاف کی۔ اللہ اپنی عظیم قدرتیں بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ اللہ کے انعامات ہیں، رنگوں کا فرق بھی، خوبصورتی چیزوں میں پیدا ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ ہمیں آنکھوں کو بھلی لگتی ہیں چیزیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور وہ ذات جس نے مسخر کیا، یعنی تمہارے لیے انسانوں، البحر سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا تاکہ تم کھاؤ اس سے صاف ستھرا تر و تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم نکالو اس سے زیور جس کو تم پہنو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور آپ دیکھتے ہیں کشتی کو چیرتی ہوئی اس میں، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سمندر اور سمندر کی تسخیر کا ذکر کیا۔ دیکھیں سمندر کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، اور دیکھیے یہ پوری زمین کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس زمین کا یعنی 75% یا اس سے بھی بڑا حصہ سمندر پہ مشتمل ہے، اور یہ سمندر انسان کے لیے مسخر ہے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سمندر کے اوپر قابو پا سکتا ہے اور سمندر انسان کے کنٹرول میں ہے، نہیں، لیکن سمندر کی نعمتوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اور سمندر کو اللہ نے انسان کے لیے فائدہ مند بنایا ہے۔ انسان سمندر سے کیسے فائدہ اٹھاتا ہے، یہاں بڑے بڑے 3 فائدے بیان کیے گئے ہیں سمندر کے۔ کیا 3 بڑے بڑے فائدے بیان کیے؟ ایک تو اس سے گوشت حاصل ہوتا ہے مچھلی کا، اور اس مچھلی کو ذبح کرنے کی اور وہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مچھلی تو یہ تو احرام کی حالت میں اس مچھلی کو پکڑا جا سکتا ہے باقاعدہ۔ دیکھیے ایک مچھلی وہ ہوتی ہے کہ جو خود مر کر پانی کے اوپر آ جائے، اور ایک مچھلی وہ باقاعدہ جس مچھلی کو شکار کیا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے جال لگا کر یا کانٹا ڈال کر، یا جس طریقے سے بھی، جس کو آپ شکار کرنا کہتے ہیں۔ تو
مچھلی کسی وجہ سے مر کر سطح پر آ جائے یا مچھلی کو باقاعدہ شکار کیا جائے، دونوں صورتوں میں مچھلی حلال ہے، عام جانوروں کی طرح نہیں۔ جانوروں کو تو ذبح کرنا پڑتا ہے، اور پھر عام جانور جو ہیں خشکی کے اندر، انسان احرام کی حالت میں ہو تو انسان احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتا۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، تمہارے لیے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کیا گیا ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی۔ ایک سمندر کا شکار ہے، ایک سمندر کا کھانا، دونوں میں فرق ہے۔ سمندر کا شکار وہ ہے جن مچھلیوں کو باقاعدہ شکار کیا جاتا ہے کانٹا لگا کر یا جال لگا کر، اور سمندر کے کھانے سے مراد وہ جو خود بخود مچھلیاں مر کر اوپر آ جائیں۔ متاعا لکم وللسیارہ، فائدہ ہے تمہارے لیے بھی اور مسافروں کے لیے بھی۔ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا۔ اب دیکھیے سمندر کے اندر اللہ نے احرام کی حالت میں بھی شکار تک جائز رکھا ہے، حالانکہ خشکی کا شکار تو احرام کی حالت میں ناجائز ہے، اور اس کو ذبح وغیرہ کرنے کے تکلفات کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری نعمت سمندر کی کہ اس میں سے زیورات نکلتے ہیں، جو بیش قیمت زیورات ہوتے ہیں، مال و دولت بھی ہے وہ، اور اس سے پھر زیور کے طور پہ اس کو پہن کر خوبصورتی حاصل کی جاتی ہے، عورتیں اس سے زیب و زینت حاصل کرتی ہیں۔ اور تیسری چیز جو بڑی چیز بیان کی گئی بڑا فائدہ، وہ سمندر سے جو تجارت ہوتی ہے، تجارت کا بڑا حصہ پچھلے دور میں بھی اور آج بھی تجارت کا بڑا حصہ، میں پرسنٹیج تو بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اس وقت، میرا خیال ہے شاید 90% یا اس سے بھی زیادہ تجارت سمندر کے راستے، آج بھی سمندر کے راستے ہوتی ہے۔ آج اگرچہ 10 طریقے اور ہیں تجارت کے، پرانے زمانے میں جو نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آج بھی تجارت کا بڑا ذریعہ اور بڑی کوانٹٹی وہ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کشتی کو وہ چیرتی ہے سمندر کے اندر، یعنی کس طرح سمندر کے سینے کو چیر کر جو ہے وہ کشتی چلتی ہے، اور کشتی وہ کوئی بہت بڑی نہیں ہے، چاہے بڑے بڑے جہاز کیوں نہ ہوں، وہ سمندر کے مقابلے میں بہت بڑے نہیں ہیں، وہ سمندر کے مقابلے میں تنکے کسی حیثیت نہیں رکھتے۔ بڑے بڑے ٹائٹینک بھی سمندر کے مقابلے میں جب سمندر میں طغیانی آ جائے تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن کس طرح اللہ نے سسٹم بنایا ہے اور کس طرح انسان جو ہے وہ کشتی بناتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے، انسان خود اللہ کی مخلوق ہے، انسان کا عمل اللہ کی مخلوق ہے، انسان کا ذہن اللہ کی مخلوق ہے، انسان اس سے وہ بناتا ہے جہاز، اور وہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم اور اللہ کے حکم سے وہ جہاز سمندر میں چلتے ہیں۔ اگر اللہ ہوائیں بند کر دیں یا اللہ وہ اپنے سسٹم ختم کر دیں تو یہ جہاز سمندر کے اندر ایک قدم بھی آگے نہ چل سکیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کشتی کو کہ وہ چیرتی ہے سمندر کے اندر، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تاکہ تجارت تم کر سکو، امپورٹ ایکسپورٹ اور دیگر چیزیں ہو سکیں۔ اور یہ ساری نعمتیں جو ہیں سمندر کے حوالے سے بطور خاص گوشت اور یہ زیور اور یہ تجارت، یہ سب اللہ کی نعمتیں، اور جو دیگر نعمتیں پیچھے بیان کی گئیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ کی نعمتیں صرف کھا پی کر ڈکار مار لینا اور یہ اپنا حق سمجھ کر ان کو استعمال کر لینا، اصل تو اللہ کا شکر ہے، زبان سے اور پھر عمل سے اللہ کی باتیں ماننا، اور عمل سے شکر، سب سے بڑا شکر توحید ہے، تفصیل سے بات ہو چکی ہے اس پر۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اب اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں اور بڑے بڑے انعامات میں پھر پہاڑ، اس نے ڈالے زمین میں گاڑی ہوئی چیزیں، رواسیہ جمع ہے راسیت ان کی، اس سے مراد پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے لیے ویسے جبل اور جبال بھی آتا ہے، لیکن جب اس کے لیے راسیہ یا رواسی آ جائے تو پہاڑ مراد لیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہاڑ زمین میں کس طرح موجود ہیں اس کی کیفیت کی طرف شاید اشارہ کرنا مقصود ہے، ورنہ تو یہاں جبال بھی آ سکتا تھا۔
لیکن یہاں رواسیہ، تو یہ رواسیہ جمع ہے راسیت ان کی، کہ پہاڑ زمین کے اندر ایسے ہیں جیسے کوئی گاڑی ہوئی چیز ہو، جیسے میخ کو گاڑا جاتا ہے۔ میخ کو کس طرح گاڑا جاتا ہے؟ میخ کا بڑا حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے، خیمے وغیرہ دیگر چیزوں کو، جانوروں کو باندھنے کے لیے یا خیموں وغیرہ کے لیے جو میخ لگائی جاتی ہے، تو اس کا بڑا حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ تو اب پہاڑ زمین کے اندر اس طرح کر کے گاڑے گئے ہیں، اور اس طرح پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑنے کا مقصد کیا ہے؟ کہیں زمین تمہیں لے کر چلی نہ جائے، زمین کے اندر زلزلہ نہ آ جائے، بھونچال نہ آ جائے۔ اب یہ پہاڑوں کے زمین پر گاڑے ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں کنٹرول میں رہتی ہیں۔ یہ اب اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ تم زمین میں چلو پھرو، زمین میں غور کرو، اور یہ سب چیزیں اللہ نے اشارے کر دی ہیں۔ قرآن کریم وہ سائنس کی اور ان چیزوں کی کتاب نہیں ہے کہ قرآن ان چیزوں کی تفصیل بیان کرے، قرآن اشارے کرتا ہے۔ تو اب انسانوں کا کام ہے، اللہ نے انسانوں کو دعوت دی ہے، انسان غور کرے، زمین پہ چل پھر کر اللہ کی قدرتوں میں، آسمانوں میں انسان اللہ کی قدرتیں تلاش کرے، اپنی جان کے اندر انسان اللہ کی قدرتیں تلاش کرے، اور اس سے یہ نہیں کہ انسان فخر و غرور میں مبتلا ہو جائے کہ میں نے یہ چیزیں ڈسکور کی ہیں، بلکہ یہ چیزیں تلاش کر کے انسان کے دل میں اللہ کی عظمت اجاگر ہو، اور انسان اللہ کے سامنے عاجز ہو کر اللہ کی باتیں مانے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں کرنے والا صرف اللہ ہے۔ وَأَنْهَارًا، اور نہریں بھی، وَسُبُلًا، اور رستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم رستے تلاش کرو، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تاکہ تم اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ وعلامات، اور نشانیاں، زمین میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ وہ نشانیاں پہاڑوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، انسان نے دوسروں کو رستہ بتانا ہو، کوئی علامت بتانی ہو کہ میں فلاں رہتا ہوں، یہ تم نے فلاں جگہ سے جانا ہے تو فلاں علامت ہوگی، تو وہ زمین میں علامتیں رکھی ہیں۔ وہ پہاڑوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ نہروں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ رستوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں کہ فلاں شاہراہ ہے، اس شاہراہ کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا۔ اگر ساری زمین یہ صحرا کی صورت میں ہوتی، یہ سمندر کی صورت میں ہوتی، سمندر اور صحرا میں تو رستہ تلاش کرنا ہی ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ پہاڑوں سے، نہروں سے، رستوں، بڑی بڑی جو شاہراہیں ہیں ان سے، یا دیگر جو علامت کی چیزیں ہیں ان سے رستے پہچانے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے بھی لوگ رستہ تلاش کرتے ہیں۔ یہاں اب اللہ نے ستاروں کا بھی ذکر کر دیا، اگرچہ پیچھے بھی ذکر آیا ستاروں کا، اللہ نے ستاروں کو مسخر کیا، یہاں ستاروں کا ایک مقصد بھی بیان کر دیا کہ ستاروں کا ایک مقصد بھی رستے کی تلاش ہے، قطبی ستارہ وغیرہ۔ ستاروں کے دو مقاصد ہم نے پیچھے سورہ حجر میں پڑھے تھے، ایک مقصد کہ ستارے آسمان دنیا کی زینت ہیں، برج، اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ وہ شیطانوں کو مارنے کے لیے، اور تیسرا مقصد ستاروں کا میں نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا تھا، رستے کے تلاش کے لیے ہیں۔ تو بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، اور مقصود کیا ہے میں بیان کر چکا ہوں، یہ پوری صورت کے اندر یہ انداز چلے گا۔ مقصود اللہ کی توحید ربوبیت، جس کو مشرکین بھی مانتے ہیں، اس سے توحید الوہیت کو ثابت کرنا مقصود ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔